میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. یہاں پہ 1 سال کے بعد پاسپورٹ ہے. یہ ایک فاسٹسٹ روٹ ہے یہاں پہ یورپ میں برطانیہ کا کہ وہ پاسپورٹ دے دیتے ہیں. جو سب سے اہم چیز ہے کہ پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ بندے کو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے یورپ میں جاب کے لیے، برطانیہ میں ورک پرمٹ کے لیے. عام سی جابس والے لوگ آ سکتے ہیں، جیسے الیکٹریشین ہے، کوئی وائرنگ کرنے والا، یا اس قسم کے لوگ بھی آ سکتے ہیں. پائپ فٹرز ہیں، اس میں آپ کہہ لیں ویلڈرز ہیں. اس قسم کی جو بیسک جابس ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، جو ایک بہت اچھی بات ہے. یہ ایک نئی پالیسی بھی ہے. اس میں ہوم آفس بھی کافی ہیلپ کر رہا ہے کہ فیملی ساتھ آ سکتی ہے، آپ کے بچوں کو یہاں پہ فری تعلیم مل سکتی ہے، فری سہولیات ہیں جو صحت کی. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا NHS کا سسٹم بہت اچھا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈگری یہاں سے لے لیتے ہیں تو آپ کو 2 سال کا ویزا دیا جائے گا. اس حوالے سے ہمارے پاکستانی طلباء جو ہیں ان کو میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں آج کل انہوں نے کافی اس چیز کو اوپن کیا. آپ یہاں پہ ایڈمیشن لیں، اس کو سول ریپرزینٹیٹیو ویزا کہتے ہیں. اگر وہ برانچ کھولتے ہیں تو وہاں سے اپنا ایک آدمی یہاں پہ بھیج سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے تھرو آپ اپلائی کرتے ہیں ہوم آفس میں تو 10 دن میں ہوم آفس فیصلہ کر دے گا کہ آپ کو لائسنس دیا جائے یا نہیں. اس حوالے سے پاکستانیوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ UK میں آ کے سیٹل ہو سکیں. السلام علیکم ناظرین. جنوری 2021 سے برطانیہ میں ایسے امیگریشن قوانین آ رہے ہیں جس سے پاکستانی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور میں موجود ہوں لندن کی ایک بہت ہی مشہور امیگریشن لا فرم میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر راشد اسلم. ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ایسے قوانین آ رہے ہیں جس سے اسٹوڈنٹ اور بزنس اور دوسرے افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی راشد صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ جو ورک پرمٹ ہے اس سلسلے میں جو جنوری 21 سے نئے رول آ رہے ہیں اس بارے میں کیا خوشخبری ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستانی جو ہے اس سے میکسیمم ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اگر وہ پوائنٹس وغیرہ پورا کریں. تو کیا آپ کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. اس میں بیسکلی دیکھیں جنوری 2021 سے 1 جنوری 2021 سے نیو جو ہے اسکلڈ بیس سسٹم آ رہا ہے یہاں پہ، جس میں آپ کو 70 پوائنٹس پورا کرنا پڑیں گے. اگر آپ 70 پوائنٹس پورے کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ آپ کو وہ نیو پوائنٹ بیس سسٹم کے انڈر یہاں پہ ویزا مل جائے گا. اب اس میں جو پہلے 20 پوائنٹس ہیں وہ اس چیز کے ہیں کہ آپ یہاں پہ آپ کے پاس جاب آفر ہونی چاہیے. اب جاب آفر کون دے سکتا ہے؟ جو بھی یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی یہاں پہ بزنس ہے، چاہے وہ امپلائڈ ہے، سیلف امپلائڈ ہے یا کمپنی ہے، جن کے پاس یہاں کا اسپانسر لائسنس ہے، امپلائر اسپانسر لائسنس. اب اس امپلائر اسپانسر لائسنس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہوم آفس میں وہ اس کو اپلائی کریں. اس میں بیسکلی پہلے تو بہت اس میں مشکل ہوتی تھی. پہلے 3 سے 6 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا تھا ایک لائسنس لینے کے لیے. ابھی اسی ماہ میں 12 نومبر سے ہوم آفس نے ایک نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے جس میں ان بزنسز کو، کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے جو باہر سے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، امیگرینٹس کو جاب دینا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے تھرو آپ اپلائی کرتے ہیں ہوم آفس میں تو 10 دن میں ہوم آفس فیصلہ کر دے گا کہ آپ کو لائسنس دیا جائے یا نہیں. تو موسٹلی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہوں، ڈاکومنٹس آپ سارے دیتے ہیں ہوم آفس کو، تو یہاں پہ لائسنس مل جاتا ہے. یہ ایک نئی پالیسی بھی ہے. اس میں ہوم آفس بھی کافی ہیلپ کر رہا ہے بزنسز کی، کیونکہ یہاں پہ یورپ کے انخلاء کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جو واپس چلے گئے ہیں. تو یہاں پہ بزنسز کو، کمپنیز کو یا سیلف امپلائمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کو یہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے جو آ کے یہاں پہ کام کر سکیں بزنسز کے لیے. تو اس حوالے سے اگر یہاں کا بزنس وہاں پہ، جیسا کہ پاکستان میں اگر کسی شخص نے آنا ہے تو اس کو جاب آفر دیتا ہے تو اس کے 20 پوائنٹس اس شخص کو ملیں گے. اس کے علاوہ ایک اپروپریٹ سیلری کا لیول ہے کہ اگر وہ سیلری آپ کی 20,400 سے اوپر ہوتی ہے تو اس کے بھی پوائنٹس ہیں.
اس طرح اس میں اگر انگلش لینگویج کی سکلز ہیں تو اس کے بھی 10 پوائنٹس ہیں، تو ٹوٹل 70 پوائنٹس پورے کرنے کوئی بہت بڑا جو مشکل مرحلہ نہیں ہے، اس میں بہت ساری آسانیاں ہیں۔ تو پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، کیونکہ اس میں پہلے بہت سارے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اسپانسر لائسنس ان کے بزنسز کے ہوں، ان کی کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں، تو پاکستانیوں کے لیے بھی یہ نادر موقع ہے کہ وہ یہاں پہ اپنے بزنسز کو رجسٹرڈ کروائیں، پاکستانیوں کو وہاں سے لائیں، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے۔ اب جو سب سے اہم چیز ہے کہ پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ بندے کو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے یورپ میں جاب کے لیے، برطانیہ میں ورک پرمٹ کے لیے پہلے یہاں، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی کہ یہاں پہ RQF لیول جو 6 ہوتا تھا جس کو اب ڈراپ ڈاؤن کر کے لیول 3 کر دیا گیا ہے۔ اب لیول 3 میں عام سی جابس والے لوگ آ سکتے ہیں، جیسے الیکٹریشین ہے، کوئی وائرنگ کرنے والا، یا اس قسم کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، پائپ فٹرز ہیں، اس میں آپ کہہ لیں ویلڈرز ہیں، اس قسم کی جو بیسک جابس ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، جو ایک بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سیلری کا لیول تھا، جیسے انڈیفینٹلی جب آپ جاتے تھے تو پہلے 35,800 اگر آپ کماتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو انڈیفینٹ مل سکتا تھا، اب اس کو بھی ڈراپ ڈاؤن کر کے 25,600 کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ 5 سال کے بعد آپ شو کرتے ہیں 25,600 سالانہ آپ کی تنخواہ ہے تو آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری آسانیاں ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ بڑے نادر مواقع ہیں اس وقت، آپ اپلائی کریں یہاں پہ اپنی جابس کے لیے بزنسز میں، تو یہاں پہ وہ آ کے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، آپ کی فیملی ساتھ آ سکتی ہے، آپ کے بچوں کو یہاں پہ فری تعلیم مل سکتی ہے، فری سہولیات ہیں جو صحت کی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا NHS کا سسٹم بہت اچھا ہے، تو صحت کے حوالے سے کوئی خرچہ نہیں ہے، تو یہ ساری سہولیات ہیں، اور پھر آپ کو 5 سال کے بعد انڈیفینٹ مل جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں یورپ کے حوالے سے، یورپ میں اگر آپ کو انڈیفینٹ مل بھی جائے تو 10 سال لگ جاتے ہیں پاسپورٹ لینے میں، یہاں پہ 1 سال کے بعد پاسپورٹ ہے۔ یہ ایک فاسٹسٹ روٹ ہے یہاں پہ یورپ میں برطانیہ کا کہ وہ پاسپورٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاکستانی کی بہت ساری کمیونٹی ہے جو پہلے بھی، اگر آپ نے دیکھا ہوگا 10-12 سال پہلے جب HSMP آیا تھا تو اس میں ہزاروں لوگ آئے تھے، اور اب بھی اپرچونٹی ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ آ کے یہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں، اور یہ شروع ہو رہا ہے 1 جنوری سے۔ تو اس میں ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہوم آفس شروع میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو لینا چاہتا ہوتا ہے جاب فل کرنے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو جلدی سے جلدی اپلائی کرنا چاہیے، اور اس سے بھی پہلے یہاں پہ جو بزنس ہیں، چاہے آپ امپلائڈ ہیں، سیلف امپلائڈ ہیں، یا آپ کی کمپنی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان سے کسی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، یا آپ پاکستان سے امپلائی لا سکتے ہیں جو آپ کے بزنس میں بہتری پیدا کر سکتا ہے، معاون ثابت ہو سکتا ہے، تو آپ کو فوری طور پہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا چاہیے، اور آپ کو فوری طور پہ اپنا لائسنس ٹو اسپانسر امپلائر کا لینا چاہیے۔ راج صاحب، اسٹوڈنٹ کو دیکھا گیا کہ برطانیہ کافی عرصے سے نظر انداز کر رہا تھا، آیا اس کے لیے بھی کوئی قوانین میں ترمیم ہو رہی ہے، ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے یہاں پہ یہ تھا، جو پرانی گورنمنٹس تھیں ان کا ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ رہا ہے ٹورڈز امیگرینٹس۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس آئے ہیں، اسٹوڈنٹس کو آگے پروگریشن کے حوالے سے بہت مشکلات ہوئی ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی ایڈمیشنز کے حوالے سے بڑی پرابلمس ہوتی تھیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ اس وجہ سے بددل ہو کے واپس بھی چلے گئے۔ ہوم آفس میں بہت ساری سختیاں کی، اور ڈیلیبریٹ سختیاں تھیں میں کہوں گا، جیسے پچھلی جو گورنمنٹس تھیں اس میں جہازوں کے جہاز بھر کے پاکستان بھیجے گئے۔ تو اب دوبارہ یہاں کے ہوم آفس نے، یہاں کی حکومت نے دروازے کھولے ہیں، یونیورسٹیز نے اپنے ڈورز اوپن کیے ہیں جو اسٹوڈنٹس آنا چاہیں۔ اب اس حوالے سے 2-3 اچھی چیزیں یہاں پہ امیگریشن سسٹم میں متعارف کروائی گئی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈگری یہاں سے لے لیتے ہیں تو آپ کو 2 سال کا ویزا دیا جائے گا، جس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد جاب کر سکتا ہے، اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتا ہے، یا اگر جاب کرتے ہوئے اگر کوئی امپلائر ڈھونڈ سکتا ہے جو اس کو فردر ورک پرمٹ دے سکے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ 2 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ فرض کریں بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو ماسٹرز ڈگری میں یہاں پہ آتے ہیں، تو 1 سال کا کورس کرنے کے بعد اگر آپ کو 2 سال کام کرنے کے لیے یا ایکسپیرینس کرنے کے لیے یہاں پہ ملتے ہیں تو وہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس ملک میں، کیونکہ وہ ایکسپیرینس آپ کہیں پہ بھی پوری زندگی یوٹیلائز کر سکتے ہیں، آپ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں۔
تو اس حوالے سے ہمارے پاکستانی طلباء جو ہیں ان کو میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں آج کل انہوں نے کافی اس چیز کو اوپن کیا. آپ یہاں پہ ایڈمیشن لیں. یو کے کا جو معیار تعلیم ہے اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے. ان کی جو ڈگری ہے یا ان کے ایجوکیشن کا جو سٹائل ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سوالیہ نشان نہیں ہے. ایک ویلڈ قسم کی اسٹڈی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ اگر اس قسم کا موقع مل سکتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو پاکستان میں ہے تو ان کو یہ اویل کرنا چاہیے, یہاں پہ آنا چاہیے اور اسٹڈی کرنی چاہیے. صاحب جو موسٹلی پاکستانی انوالو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یورپین لا کے انڈر بھی وہ آتے ہیں. کسی نے کوئی شادی کی ہوئی ہے, کسی کا کوئی ریلیٹیوز رہ رہے ہیں یا یورپ میں, اوپر سے بریگزٹ بھی ہو رہا ہے. تو یورپین لا کے حوالے سے کوئی ریلیکسیشن ہے جو نئے قوانین آئیں گے؟ دیکھیے یورپین لا کے حوالے سے ایک تو ریلیکسیشن یہ ہوئی ہے کہ جب سے یہ نئے ٹرانزیشن ارینجمنٹ کے تحت پری سیٹلڈ اور سیٹلڈ سٹیٹس اپلائی کیے گئے ہیں, جو قوانین متعارف کروائے گئے ہیں, تو اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ یورپین ہوں یا یورپین کے ڈپینڈنٹ ہوں تو آپ کو 5 سال کا یہاں پہ اپنے ورک کے پروف دکھانے پڑتے تھے. اس میں بھی اگر گیپس ہوتے تھے ہوم آفس آبجیکشن کرتا تھا, ریفیوز کر دیتا تھا. اب وہ ریفیوز صرف مین اپلیکنٹ نہیں ہوتا تھا, مین اپلیکنٹ کی بہاف پہ اس کی فیملی بھی ریفیوز ہوتی تھی. اس کے اگر پیرنٹس آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی ریفیوز ہوتے تھے, بچے بھی ریفیوز ہوتے تھے. تو بہن بھائی بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایکسٹینڈ فیملی ممبر کے طور پہ یورپین کے یہاں پہ یو کے میں اپلائی کرتے تھے تو وہ بھی ریفیوز ہوتے تھے. اب یہ ہوم آفس نے ایک نیا قانون چینج کیا ہے کہ اگر آپ کا اسپانسر یہاں پہ 5 سال رہ گیا ہے, وہ یہ شو کر سکتا ہے کہ اس کے نام پہ بل تھے, ریزیڈنسی تھی, یہاں پہ کوئی 5 سال اس نے یہاں پہ گزارے ہیں, تو اس کی بیس پہ آپ کو انڈیفینٹ ملے گا, آپ کے بچوں کو مل سکتا ہے اور مین اسپانسر کو مل سکتا ہے. مطلب جو بھی جس کو بھی اسپانسر اس نے کیا ہوا ہے جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں ان کو مل سکتا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے ڈیڈ لائن ہے یہاں اس میں کہ ہوم آفس کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق جو بھی یورپین ہے یا یورپین کے ڈپینڈنٹس ہیں انہوں نے 30 جون 2021 سے پہلے اپنے آپ کو کنورٹ کرنا ہے سیٹل یا پری سیٹل اسٹیٹس میں. پہلے یہاں پہ ریزیڈنس کارڈ اپلائی ہوتے تھے, تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جن کے ریزیڈنس کارڈ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ پری سیٹل یا سیٹل اسٹیٹس میں اپنے آپ کو کنورٹ کریں اور اپنا یہاں پہ قیام جو ہے اس کو سیکیور کریں, کیونکہ اس کے بعد جو لوگ نہیں کریں گے ہوم آفس ان کو اللیگل کنسیڈر کرے گا. ایک جو اچھی بات ہوئی ہے پاکستانیوں کے لیے یا ہمارے کامن ویلتھ کنٹریز کے لیے کہ پہلے یورپین دھڑا دھڑ آتے تھے یورپ سے لوگ, ان کے لیے کوئی ایسی امیگریشن ریسٹرکشنز نہیں تھی. تو اب یہ ہوگا کہ جو بھی یورپ سے آنا چاہے گا اس کو بھی اسی امیگریشن روٹ کے تحت آنا پڑے گا جو ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے, ہمارے پاکستانیوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے, انڈینس کے اوپر ہوتا ہے, یا ساؤتھ ایشیا کے باقی یا پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں ان پہ ہوتا ہے. تو وہ ایکول ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. ہمارے پاس ایک پلس ایک جو ایج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لینگویج کا کوئی بہت زیادہ بیریئر نہیں ہوتا. ہمارے وہاں پہ انگلش پڑھائی جاتی ہے, اس وجہ سے ہم یہاں پہ جلدی سیٹل ہو پاتے ہیں بنسبتاً ان کنٹریز کے جہاں پہ انگلش کا پڑھایا جانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا یا نصاب میں شامل نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا آپ بھی یہاں پہ رہ رہے اتنے عرصے سے کہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان سے باہر ہیں, کہ ہماری اتنی بڑی کمیونٹی ہے, ان کی اپنی شاپس ہیں, ہر قسم کی چیز اویلیبل ہوتی ہے یہاں پہ. تو اس حوالے سے پاکستانیوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ یو کے میں آ کے سیٹل ہو سکیں. ریش صاحب آخر میں جو بزنس مین ہیں, جو تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسا روٹ بھی آ رہا ہے, کوئی ایسے لاز بھی آ رہے ہیں جو کہ پاکستان میں بزنس ہے وہ ادھر آ کے سیٹل ہو سکے, جہاں جو آلریڈی ادھر بزنس کر رہے ہیں وہ پاکستان سے اپنی برانچ وغیرہ اوپن کر سکیں؟ جی, اس میں جو ہمارے جو پاکستان میں بزنس میں انگیج لوگ ہیں, جو اچھی کمپنیز ہیں جن کے سیٹلڈ بزنس ہیں, وہ بالکل یہاں پہ اپنی برانچ کھول سکتے ہیں. اس کو سول ریپرزینٹیٹیو ویزا کہتے ہیں. اگر وہ برانچ کھولتے ہیں تو وہاں سے اپنا ایک آدمی یہاں پہ بھیج سکتے ہیں. وہ خود بھی آ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے 50% سے کم شیئرز ہوں.
اگر اس کمپنی میں 50% سے کم شیئرز ہیں تو یہاں پہ آ کے اپنا بزنس چلا سکتے ہیں. تو اس میں جب 100 ریپرزنٹیٹیو ویزا مل جاتا ہے تو اس ویزے کی بیس پہ وہ اپنی فیملی کو، بچوں کو، وائف کو یہاں پہ لا سکتے ہیں. یہاں پہ بچے آپ کے پڑھ سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ 5 سال اگر آپ پورے کرتے ہیں 100 ریپرزنٹیٹیو ویزا پہ تو آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، جس کو PR بولتے ہیں، وہ مل جاتا ہے. ایک تو یہ روٹ ہے. اس کے علاوہ ایک سیکنڈ روٹ ہے جس کو بولتے ہیں انویسٹر ویزا، کہ اگر آپ کے پاس 2 ملین پاؤنڈس موجود ہیں اور آپ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک کوئک روٹ ہے. اس میں اگر آپ، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ لوگ امپلائی کریں تو 2 سال میں بھی انڈیفینٹ مل جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 روٹ ہیں جو ہمارے لوگوں کے لیے کافی ریلیونٹ ہیں، اور ہمارے بہت ساری کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان دونوں روٹس پہ، اور یہاں پہ کامیاب بزنس کر رہے ہیں. ناظرین، آپ نے راشد صاحب کی باتیں سنی. جو آنے والا سال ہے وہ امیگریشن پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ خوشخبری لے کے آ رہا ہے. خاص کر جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.